بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق انسان پر کون سی نماز بھاری ہوتی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ آدھی رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوتا ہے تو آدھی رات کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ گویا وہ آدمی آدھی رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور وہی شخص جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور وہی شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب کریم کی رحمت دیکھیے کہ آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اللہ رب العزت نے، میرے رحیم اور کریم اللہ نے پوری رات کا ثواب عطا فرما دیا، پوری رات کا ثواب دے دیا۔ گویا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے رہے، گویا کہ پوری رات آپ اللہ کی یاد کے اندر رہے۔ آپ سو رہے تھے، نماز عشاء بھی پڑھ لی اور صبح بھی پڑھ لی، آپ نیند کے اندر تھے تو اللہ رب العزت نے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء اور نماز فجر یہ دو نمازیں منافق پر بھاری ہوتی ہیں۔ منافق کو یہ دو نمازیں عشاء اور فجر بھاری لگتی ہیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، آپ نے عشاء اور صبح کی نماز کے اندر ویسے تو کسی نماز کے اندر سستی اور کاہلی نہیں کرنی، خصوصاً صبح، فجر اور عشاء کی نماز کے اندر اگر آپ سستی کریں گے تو میرے پیارے پیغمبر نے اشارہ دیا ہے، فرمایا ہے کہ آپ منافقوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اگر عشاء اور صبح کی نماز کے اندر آپ سستی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے اوپر کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی، یعنی اس کو بوجھ نہیں لگتی۔ مومن ہر نماز خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے، منافق کے لیے یہ دو نمازیں فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہیں تو آپ فجر اور عشاء کی نماز اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ منافقوں کی لسٹ سے آپ باہر نکلیں، تاکہ منافقوں کی مشابہت سے آپ باہر نکلیں۔ آپ اچھے طریقے سے نماز ادا کریں گے، آپ مومنوں کی صفوں کے اندر اور ایمان والوں کی صفوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کو کھڑا فرمائیں گے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔